بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. صدق اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. جو قرآن یاسین طٰہٰ کرے، جو قرآن یاسین طٰہٰ کرے، ان پر انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. میرے آقا کہاں ہے اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو. میرے آقا کہاں ہے اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو. ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے. ماشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السنن و فضائلہا. سنت کی جمع سنت، سنتوں اور کی فضیلت کا بیان. الفصل الاول. پہلی فصل. وعن ام حبیبۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم و لیلۃ سنتئی عشرۃ رکعۃ. سنتے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات دن میں 12 رکعتیں پڑھے. کتنے رکعتیں؟ 12 رکعتیں پڑھے. بنی لہ بیت فی الجنۃ اربعن. بنی لہ بیت فی الجنۃ اربعن. ٹھہر جا. بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر. اربعن قبل الظہر. اربعن قبل الظہر 4 رکعتیں ظہر سے پہلے. ورکعتین بعدہا. ورکعتین بعدہا. اسے بھی اربعان نہیں پڑھے. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد 6 ہوگی. ورکعتین بعد المغرب. 2 رکعتیں مغرب کے بعد 8 ہوگی. ورکعتین بعد العشاء. 10 ہوگی. ورکعتین قبل صلاۃ الفجر. فجر کی نماز سے پہلے یعنی صبح کی 2 رکعتیں پوری 12 ہوگی. رواہ الترمذی وفی روایت لمسلم.
अन्नहा कालत समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु میں अलैहि نے वसल्लम سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے यकूलु मा मिन अब्दि मुस्लिमिन نہیں ہے کوئی مسلمان بندہ युसल्ली लिल्लाहि कुल्ला यौमिन सिंतई अशरत रकातन جو نماز پڑھے اللہ کے لیے ہر دن میں 12 رکھتے ततव्वुअन نفل فرض نہیں، गैर फरीजतन ہاں غیر فریضۃ، इल्ला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नति مگر اللہ بنا دیتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر۔ औ इल्ला बुनिया लहु बैतुन फिल जन्नति ہاں یہ مگر بنا دیا جاتا اس کے لیے جنت میں ایک گھر، یا بنا یا بنیا، ٹھیک ہے۔ وعن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکھتے ہیں ظہر سے پہلے، وركعتين بعدها ٹھیک ہے، 2 رکھتے ہیں ظہر کے بعد، وركعتين بعد المغرب ٹھیک ہے، چلتے جائیں۔ في بيته اپنے گھر میں فی بیتی، اپنے گھر میں گھر میں، وركعتين بعد العشاء في بيته ٹھیک ہے۔ قال وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث بیان کی میرے کو حفصہ نے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر تھے آپ پڑھتے 2 ہلکی سی رکھتے ہیں فجر طلوع ہونے سے پہلے، یعنی جب فجر طلوع ہوتی نا تو یعنی فجر طلوع ہونے کے وقت 2 ہلکی سی رکھتے پڑھتے، یعنی فجر کی 2 رکھتے ہیں، متفق علیہ ٹھیک ہے۔ وعنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى صلی ينصرف اللہ علیہ وسلم نہیں نماز پڑھتے بعد جمعہ کے حتیٰ ينصرف فيصلي ركعتين في بيته یہاں تک کہ آپ پھرتے اور نماز پڑھتے 2 رکھتے اپنے گھر میں، متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے سوال کیا عائشہ سے عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، عن تطوعه یعنی نفل نماز کے بارے میں۔ فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 آپ نماز پڑھتے میرے گھر میں ظہر سے پہلے کتنے رکھتے؟ 4۔ ثم يخرج فيصلي بالناس پھر آپ تشریف لے جاتے، آپ نماز پڑھاتے لوگوں کو، یعنی ظہر کی جماعت کراتے، ثم يدخل فيصلي ركعتين پھر آپ گھر میں تشریف لاتے اور پڑھتے 2 رکھتے، ظہر کے بعد والے 2 رکھتے ہیں، وكان يصلي بالناس المغرب اور تھے آپ نماز پڑھاتے لوگوں کو مغرب، ثم يدخل بيتي پھر میرے گھر میں تشریف لاتے، فيصلي ركعتين چل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ، وكان يصلي من الليل 9 ركعات اور آپ رات کی نماز کتنے رکھتے پڑھتے؟ 9 رکھتے، 9 فيهن کا بھی ثبوت ہے، 11 کا بھی ثبوت ہے، اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، فيهن الوتر اور ان میں وطر بھی شامل ہوتا، یعنی وكا 8 ہو گئی نا وہ تہجد کی رکھتے ہیں، اور 1 وطر 9 ہو گئی۔ وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا اور تو اب نماز پڑھتے 1 رات لمبی بیٹھ کر اور 1 رات لمبی کھڑے ہو کر۔ وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد چلے آپ رکوع کرتے اور سجدہ کرتے ہیں، وهو قاعد اور آپ بیٹھے ہوتے تھے، وكان إذا طلع الفجر اور جب فجر طلوع ہو جاتی صلى ركعتين پھر آپ کیا کرتے؟ 2 رکھتے پڑھتے، کون سی 2 رکھتے؟ فجر فجر کی 2 سنتیں، رواه مسلم ورفعه رواہ مسلم
رواہ مسلم و رواہ ابو داؤد ثم یخرج فیصلی بالناس صلاۃ الفجر. چلو ٹھیک ہے. متفق علیہ. بخاری مسلم. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل. نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں میں سے کسی چیز پر اشد تعاہدا منہ، کہ آپ سخت نگرانی کرتے علی رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعتوں پر. یعنی نوافل میں سے سب سے زیادہ آپ نگرانی، نگہبانی، محافظت فجر کی 2 رکعتوں پر کرتے ہیں. یعنی ان پہ پوری نگرانی، پوری نگہبانی کرتے. فجر کی 2 رکعتیں یہ موقدہ ہے نا، موقدہ ہیں 2 رکعتیں، سنت موقدہ. متفق. سفر میں بھی یہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ آپ فجر کی 2 رکعت پڑھ لیں، نہیں، سنتیں بھی پڑھنی پڑے گی. اور وتر بھی سفر میں پڑھنا پڑے گا، وہ بھی معاف نہیں. متفق علیہ. بخاری مسلم. وعنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے. دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. پوری دنیا ایک طرف، فجر کی 2 رکعتیں ایک طرف. رواہ مسلم. ٹھیک ہے. کیا مسلم نے؟ وعن عبداللہ ابن مغفل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا قبل صلاۃ المغرب رکعتین. پڑھو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں، اذان کے بعد، فرض سے پہلے. صلوا قبل صلاۃ المغرب رکعتین. دوسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. ہم پڑھتے ہیں لوگ مساجد میں. قال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیۃ الجمعۃ. کراہیہ کراہیۃ ان یتخذها الناس سنۃ. پھر آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. یعنی جو چاہے اس بات کے ڈر سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. متفق علیہ. یہ کیا ہے؟ اے سی چلو. کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی. ٹھیک ہے چلیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ. جو تم میں سے جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے فلیصلی اربعا. تو پھر کتنے رکعتیں پڑھے؟ 4. 4. مسجد میں پڑھے تو 4، گھر میں پڑھے تو 2. مسجد میں 4 کیوں پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ نفل نماز کا ثواب گھر میں زیادہ ملتا ہے، مسجد میں کم ملتا ہے. 4 اس لیے پڑھے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. رواہ مسلم. وفی اخری لہ قال اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها اربعا. ٹھیک ہو گیا. الفصل الثانی. دوسری فصل. عن ام حبیبہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حافظ علی 4 رکعات قبل جو الظہر. محافظت کرے 4 رکعتوں پر. کتنی رکعتوں پر؟ 4 رکعتوں. 4 رکعتوں پر. واربعین بعدها. خیر ہے. علی 4 رکعات قبل الظہر. زور سے پہلے کی 4 سنتیں. واربعین بعدها. اور 4 زور کے بعد. حرمہ اللہ علی النار. اللہ اس کو جہنم پہ حرام کر دیتے ہیں.
ان سنتوں کی رکعتوں کی بڑی فضیلت ہے. رواہ احمد والترمذی و ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ. ٹھیک ہے. وعن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع قبل الظہر 4 رکعتیں لیس فیہن تسلیم. زور سے پہلے 4 رکعتیں ان میں سلام نہیں ہے، یعنی وہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنی ہے، 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرنا، اتحیات ضرور بیٹھنا ہے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. تفتح لہن ابواب السماء تفتح لہن ابواب السماء کھول دی جاتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. ان کی وجہ سے جو زور کی پہلی 4 رکعتیں ان کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. وعن عبداللہ بن السائب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اربعا بعد ان تزول الشمس. سورج ڈھل جانے کے بعد آپ کتنے رکعتیں پڑھتے؟ 4. قبل الظہر وقال انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء. یہ ایسا وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فأحب ان یسعد لی فیہا عمل صالح. میں پسند کرتا ہوں، دوبارہ پڑھیں، فأحب ان یسعد لی فیہا عمل صالح. میں پسند کرتا ہوں کہ چڑھے اس میں میرے لیے نیک عمل. آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں نا زور کے وقت، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز میں ہوں، میں نماز کی حالت میں اللہ کے دربار میں یعنی میرے اعمال پیش کیے جائیں، ان میں نماز بھی شامل ہو، رواہ الترمذی. آگے چلے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا. اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. رواہ احمد والترمذی وابو داؤد. ٹھیک ہے. وعن علی قال کان دوبارہ بڑے بیبا. وعن علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر وسلم نماز پڑھتے عصر سے پہلے. بیبا ترجمہ بھی خود کیا جاتا ہے نا. 4 رکعات 4 رکعتیں یفصل بینہن بالتسلیم. آپ فاصلہ ڈالتے ان کے درمیان ساتھ سلام کے. علی الملائکۃ المقربین. مقرب فرشتوں پر. کیا مطلب ہے؟ یعنی 2 کے بعد آپ سلام پھیر لیتے. 2 کے بعد آپ سلام پھیر لیتے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ گروپ کے اندر آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. ماشاءاللہ. چلے. ومن تبعہم من المسلمین. اب مقرب فرشتوں پر اور جو ان کے تابع دار ہیں مسلمانوں میں سے، فرشتوں پہ بھی سلام، مسلمانوں پہ بھی سلام، والمومنین. اور مومنوں پر بھی. رواہ الترمذی. وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر رکعتین. عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے. 4 2 کہیں 4 کہیں 2 پڑھنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. رواہ ابو داؤد. چلے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 6 رکعات. جو مغرب کے بعد پڑھے 6 رکعتیں. کتنے رکعتیں؟ 6. لم یتکلم فیما بینہن. نہ کلام کرے ان کے درمیان، یعنی نماز میں مصروف رہے. بسوء. یعنی کوئی بری چیز کے ساتھ کوئی پیڑی بری گفتگو نہ کرے، کوئی گناہ والی بات نہ کرے.
उदिलना लहू बिबादती सिनतई अशरता सनतन। ओ उसको कितना सवाब मिलता है? 12 साल की इबादत का। अल्लाह अकबर। गो हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन फ़ज़ैल अमाल में जब वो हदीस किसी सिका के साथ न टकराए तो वो काबिल कबूल होती है मुहद्दिसीन के नज़दीक। रखते कितने पढ़नी है? 6। सवाब कितना मिलेगा? 12 साल की इबादत का। रवाहु तिरमिज़ी वकाला हाजा हदीसुन गरीबुन ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीसिन उमर अब्न अबी खसामा खसामा व समीतु मुहम्मद अब्न इस्माइला यकूलु हुआ मुनकुरुल हदीसी। ठीक है, वो मुनकरुल हदीस है। इमाम साहब बहस कर रहे हैं सनद पे वज़अफ़हु जिद्दा और बहुत ज़ईफ़ है। वन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा कहती हैं फरमाया सल्लम ने मन सल्ला बादल मगरिबी 20 रकातन जो मगरिब के बाद 20 रकतें पढ़े बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नति। अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। रवाहु तिरमिज़ी। चलें चलें। वअन्हा क़ालत मा सल्ला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि तर्जुमा खुद वसल्लम करें। नई नमाज पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लम ने अल इशा कत्तु इशा की कभी भी फदाखला अलैया बस आप दाखिल हुए हम पर मुझ पे यानी तशरीफ़ लाए मेरे पास इल्ला सल्ला अरबा रकातिन मगर आप पढ़ते 4 रखते। ईशा की नमाज पढ़ के जब आप मेरे घर आते उसके बाद आप 4 सुनतें नफल ज़रूर पढ़ा करते। औ सित्ता रकातिन या 6 रकात। 4 या 6। रवाहु अबू दाऊद। ठीक है। वान इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि कल वसल्लम। सबक पढ़ा था या नहीं पढ़ा? नहीं छुट्टी की। अच्छा, असल में हमारे कारी साहब नहीं है ना, वो छुट्टी गए हुए हैं, तो इसलिए कल दूसरी बच्चों की क्लास में हम सब मशगूल थे, इसलिए नहीं पढ़ा गया। और आज भी कुछ ऐसा ही मामला है। रात मेरा जलसा था मंडी फरुखाबाद से आगे, तो सुबह तकरीबन अज़ान के टाइम या चंद मिनट पहले आए हैं, तो फिर नींद भी नहीं आई, तबीयत ख़राब है, बुखार भी है। तो आज भी प्रोग्राम तो ये था कि छुट्टी कर लें, फिर मैंने कहा छुट्टियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह की मेहरबानी से सबक ठीक पढ़ा जा रहा है, लेकिन पढ़ेंगे जलसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, सफ़र बड़े हैं, बहरहाल हम पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। जी चले इदबार नजूमी पीछे पढ़ेंगे। काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदबार नुजूम। इदबार नुजूम, यहाँ एक लफ्ज़ कुशीदा है, फ़ी इदबार नुजूम, सितारों के जाने में। कुरान में आता है ना वमिनल सब्बिहु व अदबार सुजूद वमिनल लैलि फसब्बिहु व इदबार नुजूम। इदबार नुजूम का मतलब बता रहे हैं। अर्रकातानी कब्ल अल फज्री। 2 रकतें इदबार नुजूम और सुजूद, यानी 2 रकतें फजर से अदबार सुजूद। ये पीछे पढ़े ना। अर्रकातानी कब्ल अल फज्री फजर से पहले 2 रकतें यानी सुन्नते, व अदबारी सुजूदी। और इदबार सुजूद से मुराद सजदों की, यानी सजदों के पीछे। अर्रकातानी बादल मगरिबी। मगरिब के बाद वाली 2 रकतें। इदबार नुजूम से मुराद सुबह की सुनते, अदबार सुजूद से मुराद मगरिब की 2 सुनते। अब समझ आ गई है ना? हाँ जी। ठीक है। रवाहु तिरमिज़ी। रुवायत इसको तिरमिज़ी ने। अल फ़स्ल सालिस। लो जी माशाल्लाह, सबक ठीक पढ़ा गया, 2 फसलें मुकम्मल हो गई। हम कल तीसरी पढ़ेंगे। वो बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है, लेकिन पढ़ा दी है, आगे निकाले।
چل شاباش. کون سی آیت ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آیت ہی پڑھے کے بس. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا الناس، یہ کیا ہے؟ یا قیم مقام، یا حرف ندا قیم مقام ادعو کے، ایو موصوف، ہا زائدہ، الناس صفت، موصوف صفت مل کے یہ مفعول ہو گیا ادعو کا. ٹھیک ہے، آگے چلے. اعبدو، تم عبادت کرو. یہ کیا صیغہ ہے؟ بولے بولے. اعبدو کون؟ جمع مذکر حاضر. فعل کیا ہے؟ کچھ ہی بولے نا، صحیح بتا. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے. امر حاضر معلوم. باب، باب بولے. اعبدو کا باب کیا ہے؟ عبد یعبدو عبادتاً، بر وزن نصر ینصر نصراً. ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ صحیح صحیح. اعبدوا ربکم الذی، الذی کیا ہے؟ خلقکم. خلق کا کیا صیغہ ہے؟ خلق بے ذکر گئے. فعل باب، باب خلق بر وزن ینصر. ہفت اقسام میں سے صحیح. خلقکم، اس کی تھوڑی سی ترکیب کریں. خلق فعل آگے تھوڑی سی کرے نا. خلق فعل ہوا فاعل، کم کم مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا. والذین، یہ بھی اسم موصول ہے. من قبلکم، آگے لعلکم. لعل کیا ہے؟ جی بالکل، شرمایا نہ کریں، بالکل نہ گھبرایا کریں، نہ ڈرا کریں، بتا دیا کریں. لعل کیا ہے؟ مشبہ بالفعل. یہ کتنے ہیں؟ چار. چار کیوں؟ ناشتہ نہیں کیتا، دو کھا گئی ہیں. کتنے ہیں؟ بتائیں کتنے، بول کے بتائیں. لیتا. یہ کیا کرتے ہیں؟ اسم کو زبر یا نصب اور خبر کو پیش. لعل، ایک بھی آگے چل کر. تتقون کون سا صیغہ ہے؟ پھر تھوڑی سی ترکیب کرتے ہیں. تتقون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم. باب اتقا یتقی، اکتسبا اسی سے متقی ہے نا. اتقا یتقی اتقان فهو متقن. اتقیا اصل میں کیا تھا؟ ویسے تھا ایو تقایا، ایو، لیکن وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی تعلیل، اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ایو تقا، ایو تاقا یا ایو تاقا، یا واو کو تا کیا، تاؤ کو تا میں مدغم کر دیا. اتقیا، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا. اتقا یتقی اتقاء فہو متقن. تتقون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم. باب اتقاء یتقی
بروزن اکتسبہ افتعال لعل فعل مشبہ بالفعل نہیں، حرف مشبہ بالفعل فعل نہیں، حرف مشبہ بالفعل قوم اس کا اسم، تتقون فعل، انتم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو گئی لعل کی، لعل مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شد۔ اگلا سبق نکالیں، جلدی کریں جلدی کریں۔ نکالیں 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 نکالیں۔ اگلا سبق پڑھنا ہے یا چھٹی کرنی ہے آج؟ اگر تیاری نہیں تو پھر کل پڑھ لیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کی تیاری نہیں تو پھر ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل ذرا تیاری کر کے آنا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔